نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلا من تزکا صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل کے بہت درود لا محدود اس نبی آمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، بہت سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کرا۔ کبھی تو نے اپنا نظارہ بھی کیا ہے مجنوں کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں۔ برادران محترم، جہاں آج ہم شہدائے کربلا کی یاد میں اس محفل میں بیٹھے ہیں، اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، یوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ قوم اس وقت دکھ کے لمحات سے گزر رہی ہے۔ پاک فوج کے عظیم سپوت، شہادت کا رتبہ اختیار کرنے والے جنرل سرفراز صاحب، ان کے رفقا کو بھی اس محفل میں ایصال ثواب کے لیے انہوں نے وطن کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ رب تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ سانحہ کشمیر 3 سال ہو گئے، بربریت کی انتہا، ظلم کی انتہا، بلندری سیکٹر پہ اوڑی کے ایک جگہ پہ حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب اپنے ساتھ رئیس المجاہدین پیر گیلانی صاحب کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور چند حضرات آپ کے پاس آئے اور کہا حضور بہت سارا علاقہ پونچھ ہم نے فتح کر لیا، اب قریب ہی ہیں ہم، تو اب یہاں ہم نے سیز فائر کرنا ہے، یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ جو پیام لے کر آئے تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے بچوں، جہاں تک زاہد نے قدم رکھے ہیں نا، یہ کشمیر فتح ہو گیا۔ آج اگر تم زاہد کو نہ روکتے تو ہم سری نگر میں جا کر اپنے جھنڈے لہرا دینے۔ برادران محترم، اس کے بعد پھر یہ سانحہ، اس کے بعد پھر یہ لمحہ دوبارہ نہیں ملا۔ اب دعاؤں کے ساتھ اولیاء کاملین کو راضی کیا جائے کہ وہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس کشمیر کو آزادی نصیب کرے۔ محبتوں سے بھرے پے کر میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے برادران محترم، اس ہستی سے فیضیاب لوگوں، محبتوں کی تفسیر نہ کتابوں میں دیکھی، نہ کسی جگہ پہ نظر آئی۔ محبتوں کی تصویر، محبتوں کی تفسیر اگر نظر آئی تو اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر آئی۔ یہ عجب سلسلے محبتوں کے، یہ عجب راز الفت کے، جو بیان سے باہر دنیا کہہ رہی ہے کہ رزق کی کمی ہو رہی ہے، باہر دنیا کہہ رہی ہے کہ ظلم و بربریت آ رہی ہے، باہر دنیا کہہ رہی ہے کہ ہر طرف سناٹا ہے، خوف، دہشت، ظلم، بربریت میں انسان کو پسا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن آفرین ہے اس نظر کی کہ باوجود ان سب حالات کے اگر آپ یہاں بیٹھے ہو تو اس نظر کے مارے ہوئے بیٹھے، اس محبت کی داد دینی پڑے گی،
جس نے دنیا کے تمام غم مٹا کر، جس نے دنیا کے تمام تر علائشوں سے پاک کر کے، جس نے دنیا کی تمام تر لذتوں سے بے نیاز کر کے عشق نبی کے جھنڈے کے نیچے رکھ، یہ وہ محبت ہے کہ ساری محبتیں بس آخری سانس تک رہتی ہیں۔ صرف ایک محبت پیر کی ہے جو اس وقت آ کر تمہیں حضور کے جھنڈے کے نیچے بلا رہی ہے۔ اس لیے برادران محترم، مطمئن بھی ہوں اور پرسکون بھی ہوں، اس لیے کہ جو جماعت میرے مرشد کے ساتھ چل رہی تھی، اللہ کی قسم وہ پوری قوت کے ساتھ میرے ساتھ چل رہی ہے۔ میرے لیے اور کوئی اعزاز ہو یا نہ ہو، میری کتاب میں کوئی اور ورقہ ہو یا نہ ہو، عشق کا ورقہ بہت پرنور طریقے سے چمکتا دمکتا ہوا نظر آ رہا، اس لیے کہ مجھے سمجھانے والے میرے سارے رائے وفا کے دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے والے میرے دوستو، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ باوجود باہر کیسا بھی ماحول کیوں نہ ہو، اولیاء کاملین کے لنگر چل رہے ہیں، ان کے لنگر چلتے رہے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ بھی میرے مرشد نے کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے، گیا تو بندہ اکیلا، اپنی دنیا کے سارے دکھ لیے، اپنی دنیا کے سارے غم لیے، اپنے معاملات کو سلجھانے، اسے کیا خبر تھی کہ وہ اس نظر کے اظہار میں آ رہا ہے جو اس کی دنیا بھی سلجھا رہا ہے اور آخرت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے بھی کھڑا کر رہا۔ یہ وہ نظر ہے، یہ وہ عنایت ہے، یہ وہ سلسلہ ہے برادران محترم جس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملی۔ میرے رائے وفا کے دوستو، ہر ماہ کی 5 تاریخ کو یہاں پر جب گھر سے تم نکلتے ہو نا، جس مقصد کے لیے گھر سے تم باہر قدم رکھتے ہو، وہ مقصد، وہ صلہ تمہیں وہاں سے لے کر یہاں تک اور واپس گھر تک پہنچنے تک انوار کی برسات کی صورت میں تمہارے ساتھ جا رہا ہو۔ میرے دوستو، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر اپنے دل کی بیٹری چارج کرتا ہوں، آپ میرے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کی بیٹری چارج کرتا، اس لیے کہ جس مرشد کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ بھی موجود ہے۔ برادران محترم، ذکر، نماز، سچی زبان، 3 چیزیں ولایت کی نشانی۔ بس جس نے اس کو کر لیا، آج اس دور میں گھروں میں نفاق اور اس میڈیا نے انسان کو انسان سے دور کر دیا۔ ایسے میں صبح اٹھ کر مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھ لینا، مسکرا کر اپنے بچوں کو دیکھ لینا، مسکرا کر اپنے پڑوسی کو دیکھ لینا، اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤ، جھوٹ کے، ظلم کے، بربریت کے، لالچ کے، ہوس کے جو سینے کے اندر بت ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں میں، دریاؤں میں چلے کی ضرورت نہیں، رب تعالیٰ کسی بندے کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا، اس کو پہچاننے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے کسی بھائی کے آنسو پوچھ لو، رب تعالیٰ تمہارے اوپر انوار کی برسات کر۔ اس کو پانے کے لیے طویل سجدوں کی ضرورت نہیں،
اپنی والدہ کو مسکرا کر دیکھ لو۔ اس کو پانے کے لیے اے میرے نوجوان بچوں، جتنا بھی غصہ ہو نا، اپنے گھر والوں پہ غصہ نہ نکالو، بس تمہاری ذرا سی اف تمہارے درجات کو ختم کر کے زمین میں ملا دے۔ اس لیے آؤ آج سے عہد کریں، ہم نے محبتوں کے سفر بانٹنے، ہم نے خوشیوں کو اپنے گھروں سے سٹارٹ لینا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ہم کھڑے ہیں تو اس کی ذات کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں نور ہو تو وہ ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوگا، اس کا پہل ہمارے گھر سے ہوگی۔ برادران محترم، یاد رکھیے، زندگی کیسی کٹن کیوں نہ ہو، ہم میں سے جتنے لوگ ہیں وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ صبح بھی کھانا کھاتے ہیں، 12 بجے بھی ان کو کھانا مل جاتا ہے، رات کو بھی ان کو کھانا مل جاتا ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر ہے، رب تعالیٰ نے کسی بڑی بیماری سے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ارے اب بھی یہ رب کا شکر نہ ادا کیا جائے تو پھر کب کیا جائے؟ برادران محترم، اب وقت آ چکا ہے، شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سرے محشر اٹھیں تو پہچانی جائیں یہ ہیں فوجیں محمد۔ گفتگو تو کی جاتی ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، پڑ گیا اس کو بھی ضروری کوئی کام، میں بھی پہنچا نہ وہاں وقت مقرر کر۔ رب تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین، جو ختم پاک ذکر محفل تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب اسلام جتنے مسلمین مسلمات اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف کے میرے مالک اسلام پاک ذکر اس محفل کا ثواب ان کی ارواح پاک کو پہنچاتے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین، شہداء کربلا، اولیاء کاملین، واجب حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجگان مڑا شریف کے جتنے حضرات دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، عالم برزخ کی منازل آسان فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے گلدستوں میں سے گلدستوں میں، رائے وفا کے ساتھی جو اس دنیا میں نہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، عالم برزخ کی منازل آسان فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے گلدستوں میں سے گلدستہ بنائے۔ انگلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک، فرانس، کینیڈا، امریکہ لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ دعا کے لیے انہوں نے کہا سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ چہرے نورانی رکھے، نورانی جماعت کے ساتھ رکھے، محبتوں کے سفر میں رب تعالیٰ ہمیں آپ کا شریک سفر رکھے، رب تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے، دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، گھروں میں امن نازل فرمائے، چہرے نورانی رکھے، نورانی جماعت کے ساتھ رکھے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنائے، نماز پہ قائم رکھے، قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو لنگر تقسیم کرنے والے گھر بنائے، آپ کے ہاتھ کو لنگر تقسیم کرنے والے ہاتھ بنائے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو خواہشات قرآن و حدیث کی روح سے جائز لے کر آئی ہیں، رب تعالیٰ وہ پوری فرمائے، حضرت صاحب کا سایہ سلامت رکھے، خلفاء حضرات کی کثیر تعداد موجود ہے، رب تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ غیب سے امداد فرمائے، دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، رب تعالیٰ سدا بہار رکھے، رب تعالیٰ اس دربار کا فیض قیامت تک آپ کو نصیب فرمائے، جہاں جہاں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو بہت بڑا عالم بنائے، جو بچے پڑھ رہے ہیں رب تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، دبئی میں کچھ حضرات مشکلات میں رب تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، جو ٹیسٹ دے رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بیر و بردر گوشہ دامان اوست، سود صدیق والی ازاک طلب ذرہ عشق نبی